خدمت فاؤنڈیشن پاکستان میں کام کرنے والی سب سے بڑی NGO ہے۔ کسی بھی آفت میں امداد فراہم کرنے کے لیے اور یتیموں کی پرورش سے لے کر صحت جیسی اہم سہولت اور پینے کے صاف پانی کا بندوبست کرنے تک الخدمت فاؤنڈیشن زندگی کے تمام شعبوں میں امدادی خدمات فراہم کرتی ہے۔ کورونا، سیلاب اور حالیہ ترکی زلزلے میں بھی اپنی خدمات سر انجام دینے والی الخدمت فاؤنڈیشن اپنے ساتھ لاتعداد کارکن رکھنے والی دنیا کی واحد NGO ہے، جس کے ساتھ پاکستان سمیت دنیا کے لاکھوں مخیر حضرات اپنا تعاون کرتے ہیں۔ 20 مارچ 2023 کو ڈسٹرکٹ پاک پتن کی تحصیل عارف آلہ میں پہلی چیریٹری ڈنر کانفرنس منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی محترم جناب رانا عثمان ودود صاحب تھے، جنہوں نے احباب سے مختصر گفتگو کے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کے مختلف شعبہ جات کا تعارف کروایا۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں بے حد مشکور ہوں رانا عبدالرؤف صاحب کا اور رانا انیس صاحب کا کہ انہوں نے یہاں پہ مجھے دعوت دی اس وقت، اور آپ سب لوگوں کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ اپنے جملہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ اور میں ابھی جب سفر کر رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں جب جاؤں گا ہال میں تو یہ پہلا پروگرام ہے اس ضلع کا، تو یہ پتہ نہیں کیسے شکوک و شبہات میرے ذہن میں تھے کہ کیسا ارینجمنٹ کر پائیں گے، کیسا ہوگا، لیکن مجھے بہرحال دیکھ کے خوشی ہوئی کہ انہوں نے اچھا ارینجمنٹ کیا، اور آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے۔ میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فارم کے اندر ہم اپنے تمام اضلاع میں جب یہ فارم رکھتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے وعدہ فارم۔ آج آپ کے سامنے یہ پہلا پروگرام ہے تو اس کے اوپر وعدہ فارم نہیں لکھا ہوا، اس فارم پہ لکھا ہوا ہے عزم نو فارم۔ آج ہم آپ سے وعدے لینے نہیں آئے، ہم آپ سے جو ہے آپ کو اپنے ساتھ میں لانے آئے ہیں، آپ سے عزم لینے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ دیں گے اور ہم اس کاروان کو لے کے آگے چلیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، میں چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ تو حضرات، رمضان کی آمد ہے، اور اس رمضان میں یقیناً آپ لوگ قرآن کریم کا پڑھیں گے اور لوگوں کو پڑھائیں گے اور خود بھی اس سے تعلق قائم کریں گے۔ تو قرآن کریم سے تعلق قائم کرنے کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھا کریں۔ ایک یہ کہ قرآن کریم جو ہے یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے، اور اسے جب آپ پڑھیں تو جس نیت سے پڑھیں، یہ قرآن کا حسن ہے کہ اسے جس نیت سے پڑھا جائے یہ وہی دیتی ہے انسان کو۔ اگر آپ اس سے علم حاصل کرنا چاہیں تو یہ آپ کو علم دے گی، ثواب کے لیے پڑھیں گے تو ثواب دے گی۔ ممکن ہے کہ ثواب مل جائے، ہدایت نہ ملے، ممکن ہے علم مل جائے، ہدایت نہ ملے۔ تو اس کا نزول کا مقصد نزول جو تھا وہ ہدایت تھا، تو لہذا قرآن جب بھی پڑھیں تو ہدایت کی نیت سے پڑھیں۔ کہ اللہ پاک سورہ لقمان میں فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو ہدایت بخشی، ہم نے لقمان کو حکمت بخشی کہ وہ شکر گزاروں میں شامل ہو گیا۔ اور جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں بے شک وہ اپنا ہی بھلا کرتے ہیں، اللہ تو ہے ہی تعریف کے لائق۔ جس کو اللہ تعالیٰ حکمت بخشتے ہیں، جس کو دانائی بخشتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز قائم کرو اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ اور یہاں الفاظ آتے ہیں سرًا و علانیہ، یعنی اعلان بھی خرچ کرو اور ڈھکے چکے بھی خرچ کرو۔ اور اعلان خرچ کرنے کو اس لیے یہاں پہ واضح طور پہ کھول کے بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ اعلان خرچ کرتے ہیں تو اس سے دوسروں کو جو ہے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ مقصد احسان جتانا نہیں ہے،
مقصد ہے کہ دوسروں کی حوصلہ افزائی ہو۔ اور آپ یہ عزم کریں کہ اس سال الخدمت فاؤنڈیشن کے لیے ہم اتنی رقم اپنے دوستوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے کاروباری سرکل میں ہم انشاءاللہ اس سال اس رقم کا اہتمام کریں گے۔ اور یہ رقم آپ جو اس میں عزم کریں گے وہ ایک اندازہ آپ اس میں لکھیں اور اس میں دل کھول کے لکھیں، اور مجھے 100% اس چیز کی امید ہے، اور بلکہ میں آپ کو بھی یقین دہانی کرواتا ہوں کہ جو رقم آپ اس کے اوپر لکھیں گے، اگر نیک نیتی سے اس کے لیے نکلیں گے تو اس سے زیادہ رقم، اس سے زیادہ وسائل خدمت کے لیے آپ مہیا